الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈول جاری کرنے کے بعد سیاسی جماعتوں نے عام انتخابات کے لیے کمر کس لی ہے۔ کہیں کوئی جماعت اپنی پارٹی امیدواروں کے انٹرویو اور نامزدگیوں کی جانچ پڑتال کے عمل سے گزر رہی ہے تو کوئی اپنے امیدواروں کی فہرست ترتیب دینے میں مصروف ہے۔ کہیں کوئی سیاسی نعرے لگائے جا رہے ہیں تو کوئی سیاسی جماعت موجودہ حالات میں زیر عتاب آنے کی باتیں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور جماعت کے بانی عمران خان 3 حلقوں سے انتخابات 2024 میں حصہ لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اسلام آباد، لاہور اور میاں والی کے حلقوں سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے لیے ان سے کاغذات نامزدگی جیل سے ہی سائن کروا لیے جائیں گے۔ عمران خان کے جیل سے الیکشن لڑنے کا اعلان سامنے آنے کے بعد عوامی حلقوں میں اس بحث نے جنم لیا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی شخص جیل سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے؟ اس سوال کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ پیدا ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر عام رہنما، جن میں شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، فردوس شمیم نقوی، عمر سرفراز چیمہ، حلیم عادل شیخ، فاروق حبیب سمیت درجنوں دیگر رہنما 9 مئی کے بعد متعدد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور جیل میں قید ہے۔ ماہر قانون عارف چودھری نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی الزام میں جیل میں بند ہے اور اب تک اسے مجرم قرار نہیں دیا گیا تو وہ جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑ سکتا ہے۔ عارف چودھری کا کہنا تھا کہ جیل میں موجود شخص جب تک سزا یافتہ نہیں ہوتا وہ اس وقت تک ایک آزاد شہری کی طرح الیکشن لڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کا اس بارے میں کہنا تھا کہ بظاہر جیل میں موجود کسی ملزم کے الیکشن لڑنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تاہم یہ ایک تکنیکی معاملہ ہے کیونکہ اس کا دار و مدار اس پر عائد الزام کی نوعیت سے ہے۔ اگر وہ کسی فوجداری مقدمے میں ملزم ہے تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے اور اگر وہ کسی دیوانی مقدمے کا ملزم ہے تو مختلف۔ ماہر قانون سعد رسول کے مطابق آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت جہاں ہر شخص کو سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کا حق دیا گیا ہے تو اس کے تحت الیکشن لڑنے اور ووٹ دینے کا حق بھی اسے دیا گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں اس طرح کی صورت میں الیکشن لڑنے کی کوئی ممانعت درج نہیں ہے، تو لہٰذا جب آئین میں ایسی کوئی ممانعت نہ ہو تو اس کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر پاکستان کے قانون یا الیکشن ایکٹ 2017 میں ایسی کوئی ممانعت ہونا ضروری ہے، ورنہ قانون یہ تصور کرتا ہے کہ اگر قانون یا آئین میں کوئی ممانعت نہیں تو کسی بھی شخص کے جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاوقت کہ وہ اس وقت کسی جرم میں مرتکب قرار نہ پایا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی معلومات کے مطابق اب تک الیکشن ایکٹ 2017 میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی پاکستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں نے جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑا۔ اس پر عارف چودھری کا کہنا تھا کہ جب جیل میں موجود کسی شخص کے کاغذات نامزدگی داخل ہو جائیں اور اس کی سکروٹنی یعنی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو جائے تو وہ الیکشن لڑنے کا اہل ہوتا ہے، تاہم اگر وہ اس دوران کسی جرم کا مرتکب پایا گیا تو الیکشن کے بعد اس پر کسی کی جانب سے پٹیشن داخل کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کاغذات کے داخل ہونے اور سکروٹنی کے عمل کے بعد اگر اس کا نام الیکشن لڑنے والے امیدواروں میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مجرم قرار دیا جائے تو اس سے الیکشن کے عمل کے بعد اثر پڑ سکتا ہے، اور وہ بھی اگر کوئی اس بارے میں پٹیشن دائر کر دے۔ سعد رسول کا اس بارے میں کہنا تھا کہ اس میں مقدمے کی نوعیت اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے جس حد تک اس مقدمے میں لکھا گیا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد کوئی شخص اس بات کا مجرم قرار دے دیا جاتا ہے اس نے گیس کا بل نہیں بھرا تو قانون اور الیکشن ایکٹ کے مطابق اس جرم کی سزا درج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ملزم ہو اور اس کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جانے کے بعد اگر وہ مجرم قرار دے دیا جائے تو اس کے کاغذات نامزدگی کو الیکشن ٹریبیونل کے ذریعے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ عارف چودھری کا کہنا ہے کہ جیل سے الیکشن لڑنے کی صورت میں امیدوار کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی اور اس کے حامی ہی اس کی انتخابی مہم چلاتے ہیں۔ اگر پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو سن 1970 کے انتخابات میں مولانا کوثر نیازی جیل میں تھے اور انہوں نے جیل سے ہی نہ صرف الیکشن لڑا تھا بلکہ وہ جیتے بھی تھے۔ اسی طرح چودھری ظہور کی سوانح عمری کے مطابق 1977 میں وہ بھی جیل میں تھے اور انہوں نے جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑا تھا۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے ان کی انتخابی مہم چلائی تھی۔
1985 में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शेख रोहिल असगर और इनके छोटे भाई शेख शकील अख्तर खानदानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल के मुकदमे में जेल में थे और दोनों भाइयों ने जेल से रुकन कौमी असम्बली और रुकन सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और जीते थे। 2002 के इलेक्शन में जंग से सिपाही साहबा के रहनुमा मौलाना आजम तारिक ने जेल से इलेक्शन लड़ा था और जीता था। वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और इन्हें नवंबर 2002 में रिहा किया गया। परवेज मुशर्रफ के दौर में जब शौकत अजीज को वजीर आजम बनाया गया तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी जेल में थे और वो वहां से शौकत अजीज के मुकाबले में वजीर आजम के उम्मीदवार थे। इसी तरह 2018 में नेब की जानिब से साफ पानी करप्शन केस में मुस्लिम लीग के रावलपिंडी से रहनुमा राजा कमर इस्लाम को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो इनके कमसिन बेटे और बेटी ने इनकी पार्टी टिकट जमा करवाए थे, इंतखाबी मुहिम चलाई थी। कमर इस्लाम ने कौमी असम्बली के हल्का ए ने 59 से नाराज लीगी रहनुमा चौधरी निसार अली के मद्दे मुकाबिल नून लीग के प्लेटफॉर्म से इंतखाब लड़ा था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।